نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کی تلاوت کی ہے۔ ترجمہ آپ نے اس کا سماعت فرما لیا ہے اور ترجمے کی مناسبت کے لحاظ سے اس کا موضوع بھی آپ نے سماعت فرما لیا تھا پچھلی ہفتے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ محترم سامعین کرام، اسلام الفت و محبت کا دین ہے۔ اسلام نہ صرف یہ کہ ایک انسان کو انسان سے جوڑتا ہے، اسلام نہ صرف یہ کہ ایک انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے، بلکہ اسلام ایک انسان کو دوسرے انسان سے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے بھی جوڑتا ہے۔ اور اسلامی معاشرہ ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے سے جڑنے، ایک دوسرے کا تعاون کرنا سکھاتا ہے۔ اسلامی معاشرہ کی بنیاد اسی پر قائم ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے سے جڑے رہیں۔ اسلامی معاشرہ کی بنیاد یہی ہے، لیکن شیطان یہ چاہتا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام اور مسلمانوں کی طاقت و قوت آپسی اتحاد و اتفاق میں ہے، اور اسلام مسلمانوں کی اختلاف، انتشار، اس کا نقصان اس کے مختلف ہونے میں ہے، اس کے بکھرنے میں ہے، اس کے ٹوٹنے میں ہے۔ اس لیے شیطان اتحاد، اتفاق نہیں چاہتا ہے۔ تو ہمیشہ شیطان یہی چاہتا ہے
کہ ایک مسلمان کو دوسری مسلمان سے دور کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، یہ کوشش وہ ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان قد ایس ان یعبده المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم، کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی اس کی عبادت کریں، لیکن شیطان اس بات سے مایوس نہیں ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اختلاف انتشار پیدا کرے۔ اس سے شیطان مایوس کبھی نہیں ہوا ہے، یہ کام وہ ہمیشہ کرتا رہے گا۔ اور دیکھیے، ذرا غور کیجیے آپ، شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ کو، ایک انسان کو اللہ سے کاٹ دے۔ جب ایک بندہ، ایک انسان اللہ سے کٹ جاتا ہے تو کفر میں، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، کفر میں، شرک میں چلا جاتا ہے۔ پھر شیطان کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کو، ایک بندے کو رسول سے کاٹ دیا جائے۔ جب ایک بندہ، ایک انسان رسول سے کٹ جاتا ہے تو بدعت و خرافات، رسم و رواج، آبا پرستی کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں چلا جاتا ہے وہ۔ لیکن جب ایک بندہ ان دونوں کے معاملے میں پختہ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، تو اب شیطان کی تیسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلو بندہ تو بڑا مضبوط ہو گیا، اللہ کے معاملے میں کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، رسول کے معاملے میں، نبی کے معاملے میں بڑا مضبوط ہے، بڑا پختہ ہے، اس کے اندر بدعات نہیں ہے، خرافات نہیں ہے، آبا پرستی نہیں ہے، تقلید نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اب شیطان تیسری چال یہ چلتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسری مسلمان سے کاٹ دیا جائے، آپس میں اختلاف پیدا کر دی جائے، ان کے درمیان نفرت ڈال دی جائے۔ شیطان یہی چاہتا ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج اس شیطان کی اس حربے کا سب سے زیادہ شکار آج ہم مسلمان ہی ہیں، اور آج سب سے زیادہ اختلاف، انتشار، پھوٹ مسلمانوں کے اندر ہی زیادہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ شوہر کو بیوی سے نفرت، بیوی کو شوہر سے نفرت، اولاد کو والدین سے نفرت، والدین کو اولاد سے نفرت، سب کو ایک دوسرے سے نفرت ہے۔ اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک گھر میں رہ کر، ایک ساتھ میں رہ کر بھائی بھائی کے اندر بات چیت نہیں ہوتی ہے۔ یعنی آج ہم قریب ہو کر بھی، ایک گھر کے اندر رہ کر بھی، ایک چھت کے نیچے رہ کر بھی ایک دوسرے سے دور ہیں، قریب ہیں لیکن دور ہیں، گرچہ دور ہیں، جسم سے ملا ہوا ہے لیکن دل کے حساب سے دور ہیں۔ تو اس طریقے سے آج ہم دور ہو چکے ہیں، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کو توڑ دیا جائے، مختلف منتشر کر دیا جائے، بکھیر دیا جائے، ایک مسلمان کو دوسری مسلمان سے دور کر دیا جائے۔ شیطان کی خواہش یہی ہے، اور آج ہم شیطان کے اس حربے کے زیادہ شکار ہو چکے ہیں۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ نفرت پیدا ہونے کے، اختلاف، انتشار پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ چند وجوہات اور چند صورتیں آپ کے سامنے پچھلے جمعے آئی تھی۔ وہ کیا تھی؟ پہلا کیا تھا؟ ظلم و ستم کرنا۔ دوسرا کیا تھا؟ بد مزاجی، بد خلقی۔ اب آئیے ذرا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کو وضاحت کی جائے، اس کی تفصیلات بیان کیا جائے۔ کل ملا کر نفرت کے اسباب، اختلاف پیدا ہونے کے اسباب 10 ہیں۔ 2 بیان ہو چکا ہے، اب تیسرا کیا ہے؟ تکبر، گھمنڈ کرنا۔ تکبر و گھمنڈ ایک ایسی صفت ہے کہ جب کسی کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے تو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تکبر، یہ گھمنڈ کسی بھی چیز کا ہو، علم کا ہو، مال و دولت کا ہو، عہدہ منصب کا ہو، کرسی کا ہو، حسب و نسب کا ہو، خاندان کا ہو، غرض کے تکبر و گھمنڈ کسی بھی چیز کا ہو،
یہ اچھی صفت نہیں ہے، خراب ہے۔ جب یہ کسی کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب تکبر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی جامع تعریف کی ہے کہ تکبر کا معنی کیا ہے، تکبر کا مفہوم کیا ہے۔ تو جان لیں آپ، تکبر کے اندر جو چیز شامل ہے، داخل ہے، پہلا کیا ہے؟ بطور الحق۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بطور الحق، حق کا انکار کر دینا، حق کو نہیں ماننا، یہ ہے تکبر۔ مثال کے طور پر کسی کے سامنے کوئی حق بات سامنے آئی اور وہ نہیں مان رہا ہے، اس کا انکار کر دے رہا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے، تو یہ ہے تکبر، حق کا انکار کر دینا، حق کو نہیں ماننا۔ حق سامنے آ چکا ہے، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں سامنے آ چکی ہے، اور آنے کے بعد حق کا انکار کر دینا، یہ بھی تکبر کی قسم ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ اور یہ اس وقت ہوتا ہے عام طور سے کہ ایک انسان یہ چاہتا ہے، یہ سوچتا ہے اگر ہم اس کی بات کو مان لیں گے، قرآن کی بات کو مان لیں گے، اس کے عقیدے کو، اس کے نظریے کو مان لیں گے تو ہم چھوٹا بن جائیں گے، اس لیے اگلا انسان اس کی بات کو نہیں مانتا ہے۔ یعنی وہ یہ سوچتا ہے اگر ہم اس کی بات کو مان لیں گے تو ہم چھوٹے بن جائیں گے، اور اگلا انسان جو مجھے سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، وہ بڑا ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، یہ نظریہ، یہ اصول اسلام کے برخلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام کا اصول اور دین کا اصول یہ ہے کہ جو شخص بڑا بننے کے لیے چھوٹا نہیں بنتا ہے اور وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جو شخص بڑا نہیں بننے کے لیے چھوٹا بن جاتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ اسلام کا پیغام ہے، اسلام کا اصول ہے یہ۔ اللہ کی نبی نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے کہ ما تواضع احد الا رفعہ اللہ۔ کیا ہے؟ ما تواضع للہ احد الا رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے گر جاتا ہے، تواضع کرتا ہے تو اللہ اسے اور اٹھا دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حق کے لیے جھک جانا، صحیح بات کے لیے جھک جانا، اللہ اسے اور بڑا کر دیتا ہے۔ تو اسلام کا اصول برخلاف ہے لوگوں کے نظریے کے لحاظ سے۔ جھکنا یہ غلط نہیں ہے، بلکہ جھکنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بلند کر دے گا اور زیادہ اٹھا دے گا۔ تو یہ ہے تکبر، فخر و گھمنڈ، جس کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے یہ صفت، لوگ اس سے بدک جاتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں لوگ۔ اسی طرح نفرت پیدا ہونے کے چوتھا سبب کیا ہے؟ لوگوں کا مذاق اڑانا اور طعنہ بازی کرنا۔ مثال کے طور پر کسی کے اندر کوئی عیب ہے، کمزوری ہے، کمی ہے، تو اس کمی کو لے کر، اس کمزوری کو لے کر، اس نقص کو لے کر بیان کیا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے، لان تان کیا جائے۔ یہ بھی ایک ایسی صفت ہے، اتنی بری صفت ہے کہ اس سے لوگ بدک جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص تھا جو پہلے شرابی تھا، کبابی تھا، جواری تھا، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت سے نواز دیا، ہدایت یافتہ ہو گیا الحمدللہ، اور وہ نمازی بن گیا، روزہ رکھنے والا بن گیا۔ تو اب یہ شخص چاہتا ہے کہ جس طرح میں بھی نمازی ہو چکا ہوں، ہدایت مجھے مل چکی ہے، دوسرے لوگ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں، سیدھے راستے پر آ جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ تو اب یہ شخص اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو کیا کرتا ہے؟ تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے توحید کی، نماز کی، اسلام کی، قرآن و حدیث کی۔ تو اب کیا بولتے ہیں پہلے والے لوگ، اس کے دوست کے لوگ، اس کے ملنے جلنے کے لوگ، بڑا چلا ہے دعوت تبلیغ کرنے کے لیے، بڑا چلا ہے مفتی بننے، بڑا چلا ہے اسلام کی دعوت دینے۔ تمہارا حال کیا تھا پہلے؟ بڑا میرے ساتھ گھوم کے کتنا گناہ کیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا، جوا بازی کیا کرتا تھا، اور اب چلا مفتی بننے، چلا ہے اسلام کی دعوت دینے۔ تو اب پہلے کے لوگ اٹھا کر اس کے اوقات کو، اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، طعنہ بازی کرتے ہیں کہ اب چلا نیک بننے، پہلے گناہ گار تھا، مشرک تھا، یہ تھا، وہ تھا، لعن طعن شروع کر دیتے ہیں لوگ، اب چلا ہے بڑا نیک بننے۔ تو اس طریقے سے پچھلی بات کو لے کر اس کا مذاق اڑانا، لعن طعن کرنا، یہ ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ انسان کی صفت یہ ہے کہ انسان پہلے کو بھولتا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ
اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے، وہ بالکل مٹا دیتا ہے گناہوں کو. لیکن انسان کیا ہے، پچھلا گناہ چھوڑتا نہیں ہے، اسی کے مطابق اسی کو لے کر ہمیشہ لیا رہتا ہے. اور جب بھی جتنا نیک بن جائے انسان، اس کمی کو لے کر ہمیشہ مذاق اڑانا، لان تان کرنا، تانا بازی کرنا، یہ ہمیشہ کرتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے بھی، یہ عمل سے بھی انسان دور ہو جاتا ہے دوسرے انسان سے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس المؤمن بالطان ولا اللان ولا الفاحش ولا البذی، کہ مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، فحش گو کرنے والا نہیں ہوتا، بازاری باتیں کرنے والا نہیں ہوتا. تو بازاری باتیں کرنا، لان تان کرنا، فحش گوئی کرنا کسی مومن کے خلاف، اس کی پچھلی باتوں کو لے کر، تو اس وجہ سے نفرت، اختلاف شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح پانچواں سبب اختلاف پیدا ہونے کے اور نفرت پیدا ہونے کے کیا ہے؟ دھوکہ دینا اور چال بازی کرنا. تجارت میں دھوکہ دینا، بزنس میں دھوکہ دینا، کاروبار میں دھوکہ دینا. اسی طرح کسی کا 1 لاکھ روپیہ لے لیا اور کہا یہ کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم نوکری لگا دیں گے، نوکری دیا نہیں، پیسہ لے لیا دھوکہ بازی سے اور نوکری دیا نہیں، جاب دیا نہیں. یہ بھی ایک دھوکہ بازی کی صورت ہے، اس کی شکل ہے. اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رشتہ لگاتے ہیں، دونوں کو جوڑتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ جب ایک شخص رشتے کو لگاتا ہے تو ان دونوں کے اندر، طرفین کے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں اس کو بیان نہیں کرتا ہے، جو خامیاں ہوتی ہیں بیان نہیں کرتا ہے، نہ لڑکے کے اندر نہ لڑکی کے اندر. جب شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے یہ خامی ہے، یہ کمی ہے لڑکے میں، یہ لڑکی میں. تو اب کیا ہوتا ہے، وہ آدمی جو رشتہ لگایا تھا لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، لوگ اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، نہیں یہ دھوکہ باز آدمی ہے، آئندہ اس سے کام مت لو. تو اس سے بھی لوگ دور ہو جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ دھوکہ بازی اور چال بازی کرنے کی وجہ سے. مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث ہے کہ ایک غلہ بیچنے والا غلہ بیچ رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو غلے کے اندر داخل کیا، دیکھا نمی ہے، بڑا اس میں پانی لگا ہوا ہے، اوپر سوکھا ہے، نیچے نمی ہے. تو کہا اس غلے والے نے، ہاں ذرا بارش ہو گئی تھی اس لیے یہ غلہ بھیگ چکا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا جب تم غلہ بیچ رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، تو ایسا کیوں نہیں کیا، اس غلے کو جو بھیگا اس کو اوپر کر دو تاکہ لوگ دیکھ لیں، لوگ سمجھ کے لیں. تم نے سوکھا کو اوپر کر دیا اور نیچے گیلا جو اس کو نیچے کر دیا. اس کو بولتے ہیں اچھا مال روک کر ردی مال کو بیچ دینا. تو اس طرح دھوکہ بازی ہی کرنا کہ کہنا مال اچھا ہے لیکن اچھا مال کو روک کر غلط کو بیچ دینا، ردی مال کو بیچ دینا، جس طرح یہاں پر ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، یہ دھوکہ بازی ہے، یہ چال بازی ہے. تم اس غلے کے اندر جو پانی ہے اس کو بکھیر دو، منتشر کر دو تاکہ لوگ جان لیں، سمجھ جائیں کہ ہاں اس کے اندر نمی ہے. تو یہ بھی ایک دھوکہ بازی کی شکل ہے. تو لوگ اس سے بھی لوگ دور ہو جاتے ہیں، نفرت پیدا کرتے ہیں. یہ اختلاف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اسی طرح چھٹا سبب اختلاف پیدا ہونے کے اور دوری پیدا ہونے کے کیا ہے؟ دو روخا پن اختیار کرنا، دو چہرے والا بننا. کیا ہے اس کا مطلب؟ اگر آپ کے پاس آئے گا تو آپ کی تعریف کرے گا اور دوسروں کی برائی کرے گا، اس کے پاس جائے گا تو اس کی تعریف کرے گا اور آپ کی برائی کرے گا. یہ ہے دو چہرے والا، دو رخ اپن اختیار کرنا، یہاں کچھ اور وہاں کچھ اور. تو اس طریقے سے اگر پتہ چل جائے کسی انسان کو یہ آدمی دو منہ والا ہے، دو رخ اپن ہے، اس کے اندر کچھ اور چیز ہے، تو دوسرے لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ دو رخا پن اور دو چہرے والا یہ صفت کس کی ہے؟ یہ صفت منافقین کی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. کہ جب منافقین یہ ملتے ہیں کس سے؟ مشرکین سے، تو کہتے ہیں قالو، یہ اہل ایمان سے، تو کیا بولتے ہیں وہ؟ قالوا آمنا، ہم تو تمہاری طرح ایمان والے ہیں،
ہم تو تمہاری طرح ہیں یہ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو منافقین یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری طرح ہیں, مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ لیکن جب جاتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس تو کیا بولتے ہیں؟ ہم تو تمہاری طرح ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہاں جاتے ہیں تو وہاں بولتے ہیں, یہاں جاتے ہیں تو یہاں بولتے ہیں. دونوں طرف اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ دونوں طرف سے میری عزت ہوتی رہے, ہم برا نہ بنیں. تو جب یہاں پر آتے ہیں تو اس کی بات, جب وہاں جاتے ہیں تو اس کی بات کرتے ہیں. تو یہ کس کا شیوا ہے؟ یہ صفت کس کی ہے؟ یہ صفت, یہ شیوا, یہ طریقہ کس کا ہے؟ منافقین کا ہے. اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان شر الناس ذو الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ, کہ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ برے لوگ وہ لوگ ہیں دو چہرے والے ہیں. یہ برے لوگ ہیں, جب آتے ہیں ایک جماعت کے پاس تو ایک چہرے سے آتے ہیں, اور جب وہاں جاتے ہیں تو دوسری چہرے کے ساتھ جاتے ہیں. تو یہ لوگ بڑا بدترین مخلوق ہیں, بہت برے لوگ ہیں اس زمین کے اوپر. اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے, اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان لہ وجہان فی الدنیا کان لہ یوم القیامت لسانان من نار, کہ جس شخص کے دو چہرے ہوں گے دنیا کے اندر, دنیا میں, تو اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے دن آگ کا دو زبان دے گی, آگ کی دو زبان دی جائے گی اسے. یہ اس کا بدلہ ہوگا, اس کی سزا ہوگی. تو یہ ہے, اس طریقے سے ہے دو رخاپن اختیار کرنا. تو اس سے بھی لوگ جدا ہو جاتے ہیں اور نفرت شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح نفرت پیدا ہونے کے 7واں سبب کیا ہے؟ غیبت و چغلی کرنا. غیبت اور چغلی ان دونوں میں ذرا سا فرق ہے اور باریکی فرق ہے. غیبت کہتے ہیں کسی کے غائبانے میں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا, گرچہ برا ہو اس کے باوجود بھی اس کی برائی کرنا, یہ غیبت ہے. مقصد لڑانا نہ ہو, مقصد اختلاف پیدا کرنا نہ ہو, صرف غیبت کرنا مقصد ہو. لیکن چغلی میں کیا ہے؟ چغلی میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں کی بات وہاں کرنا, اس کی غیبت وہاں کرنا, وہاں کی غیبت یہاں بیان کرنا. مقصد کیا ہوتا ہے؟ لڑانا. مقصد کیا ہوتا ہے؟ اختلاف کر دینا, منتشر کر دینا, بکھیر دینا. مقصد یہ ہوتا ہے چغلی کے اندر میں. تو چغلی غیبت سے زیادہ خطرناک ہے, اس لیے کہ چغلی میں دو بات پائی جا رہی ہے, ایک غیبت اور ایک فساد مچانا, لڑا دینا. تو دونوں الگ الگ گناہ ہیں. غیبت کرنا الگ گناہ, لڑانا یہ الگ گناہ ہے. یہ تو یہ جان لیں, چغل خوری کرنا لڑانے کے لیے, فساد مچانے کے لیے, اختلاف انتشار پیدا کرنے کے لیے غیبت سے زیادہ خطرناک ہے. اور غیبت کے تعلق سے اللہ بیان فرماتا ہے سورہ حجرات میں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, کہ اے لوگو سن لو کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت نہ کرے, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں پر بات کو بند نہیں کر دیا, غیبت مت کرو. حالانکہ اگر ایک بات اللہ نہ کہہ دے یہ کام نہ کرو تو کافی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا کہا؟ اس کے سنگینوں کو بیان کیا ہے, اس کی خطرناکی کو بیان کیا ہے. اس کی خطرناکی, اس کی سنگینی کتنا زیادہ ہے. کیا کہا آگے کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کا مردار گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی چاہتا ہے؟ نہیں چاہو گے نا. فَكَرِهْتُمُوهُ, تم اس کو ناپسند کرو گے. تو جس طریقے سے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرو گے, اسی طریقے سے غیبت کرنا ناپسند کرو. پتہ کیا چلا؟ غیبت کرنا اسی طرح ہے جس طریقے سے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. یعنی غیبت کرنا اور اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا یہ دونوں ایک ہے, دونوں برابر ہے. تو اللہ نے دونوں کو ملا دیا ہے, دونوں کو ملا کر بیان کر دیا ہے تاکہ لوگ اس کی سنگینی کو, اس کی خطرناکی کو سمجھیں اور اس سے پرہیز کریں. اسی طرح بخاری شریف کتاب الجنائز کی ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزریں, بلکہ دو قبر کے پاس سے گزریں, تو دیکھا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے, اور کہا انہما لیعذبان, ان دونوں کو عذاب دی جا رہی ہے. اور جو عذاب دی جا رہی ہے ان دونوں کو, ان کی نگاہ میں یہ کام
بہت بڑا گناہ والا کام نہیں تھا، لیکن بہت دیکھا جائے حقیقت میں یہ کام بڑا گناہ والا ہے، بڑا ہے یہ، گرچہ اس کی نظر میں یہ کم تھا، حقیر تھا، لیکن اسلام کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ اما احدہما، ان میں سے ایک شخص کا حال یہ تھا، فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک شخص چغلی کیا کرتا تھا، چغلی کھاتا تھا وہ، واما الاخر فکان لا یستنزہ من البول، اور دوسرا شخص کا حال کیا تھا، وہ پیشاب کی چیٹی سے بچتا نہیں تھا۔ تو اکثر عذاب قبر کس سے ہوتا ہے؟ چغلی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اکثر عذاب قبر کس سے ہوتا ہے، نماز نہ پڑھنے سے ہوتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے سے ہوتا ہے، اکثر کس سے ہوتا ہے؟ چغلی کرنے سے ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے لیتے ہیں، لیکن یہ بڑا قابو میں کرنا بڑا مشکل ہے، زبان کو لگام دینا، قابو میں کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ نماز لوگ پڑھ لیں گے پابندی کے ساتھ، لوگ فجر میں آ جائیں گے، لوگ عشاء میں چلے آئیں گے ٹھنڈی کے موسم میں، لیکن زبان کو لگام دینا، قابو میں رکھنا دوسرے کے خلاف یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اکثر زیادہ تر عذاب قبر کس وجہ سے ہوگا؟ چغلی کرنے کی وجہ سے ہوگا، اور پیشاب کی چیٹی سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا۔ لوگ اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں لوگ، لیکن یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور بہت بڑا گناہ ہے، یہ سنگین جرم ہے۔ اور ایک بات جان لیں آپ، اس کو بالکل نوٹ کر لیجیے آپ، جو شخص، پھر سے کہنا چاہیں گے، جو شخص کسی دوسرے کی غیبت کرے گا آپ کے سامنے، وہ آپ کی بھی غیبت کرے گا بعد میں، اتنا جان لیں آپ۔ جو شخص کسی دوسرے کی غیبت کرتا ہے آپ کے سامنے، وہ آپ کی بھی غیبت کرے گا کل۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ غیبت کر رہا ہے کسی اور کی تو ہم اس سے بچ جائیں گے، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے بعد میں۔ جو غیبت کرنے والا آدمی ہوتا ہے، غیبت سب کی کرتا ہے وہ، ایسا نہیں کہ آپ اچھی ہیں تو آپ کی غیبت نہیں کی جائے گی، نہیں، جو غیبت کرنے والا انسان سب کی غیبت کرتا ہے، کل اس کی باری ہے، آج آپ کی باری آئے گی۔ تو غیبت کرنے والا انسان سب کی غیبت کرتا ہے، دیکھتا نہیں ہے، اچھے ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، سب کی غیبت کرتا ہے وہ۔ تو غیبت میں یہ ایک فطرت ہے، کسی کو چھوڑا جاتا نہیں ہے، سب کی غیبت کرتا ہے وہ۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ غیبت اتنا خطرناک ہے، اتنی سنگین ہے، لوگ کیا غیر کیا ہم سب اس میں شامل ہیں، سب لوگ شامل ہیں، ایسی بات نہیں کہ دوسرے لوگ خراب ہیں ہم لوگ اچھے ہیں، نہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنگین جرم سے ہمیں بچا کے رکھ، غیبت سے، چغلی سے، ہر چیز سے مجھے بچا کے رکھ، کیونکہ غیبت کرنے سے انسان کے نام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، یوں ہی ضائع ہو جائیں گے، آپ کے برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح 8واں سبب اختلاف پیدا ہونے کے، انتشار پیدا ہونے کے کیا ہے؟ بدگمانی کرنا اور جاسوسی کرنا۔ بدگمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے تعلق سے بغیر کسی تجربہ کیے ہوئے، سمجھے، دلائل دیکھے ہوئے، مشاہدہ کیے ہوئے اس کے خلاف اپنے دل میں برا گمان رکھنا۔ یہ آدمی برا ہو سکتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے یہ آدمی برا ہے، اس کو بولتے ہیں بدگمانی کرنا، بغیر کسی دلیل کے، بغیر مشاہدہ کے، بغیر تجربہ کے، تو یہ ہے بدگمانی۔ اسی طرح جاسوسی کرنا، جاسوسی کیا ہے کہ کسی کی عیب کو تلاش کرنے کے لیے چوری چھپ کے اس کی باتیں کو سننا، ٹٹولنا، اس کے تہمے لگنا، تاکہ اگر اس کی پوشیدہ بات اگر معلوم ہو جائے، راز کی باتیں معلوم ہو جائے، تو اس کی باتوں کو اچھالا جائے، بیان کیا جائے لوگوں کے سامنے۔ تو عیب کو تلاش کرنا یہ جاسوسی کرنا ہے۔ تو اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع کر دیا، اللہ نے منع کر دیا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، کہ اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، کیونکہ بہت زیادہ بدگمانی کرنا یہ گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کرو، کسی کی عیب کو تلاش میں مت رہو، تہمے مت رہو۔ ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایاکم والظن فإن اکذب الحدیث، اور کیا کہا؟ ولا تحسسوا ولا تجسسوا وکونوا عباد اللہ اخوانا، کہ لوگوں سن لو، بدگمانی کرنے سے بچو، کیونکہ بہت زیادہ بدگمانی کرنا یہ جھوٹی بات ہوتی ہے، یہ غلط بات ہوتی ہے۔ اور سن لو، ولا تحسسوا، تہمیں مت لگو، ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، تم سب مل کر اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اسی طرح
اللہ بیان فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَلَا تَخْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اے لوگو جس کا علم تمہارے پاس پختہ نہ ہو، مضبوط نہ ہو، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اب مجھے علم نہیں ہے، کسی نے کہا، کسی کے خلاف سن لیا اور ہم نے بیان کر دیا وہ آدمی ایسا ہے، وہ آدمی ویسا ہے، اس کی تحقیق کی نہیں کی گئی۔ لیکن یہ ایسا علم ہے جو مضبوط علم نہ ہو، سنی سنائی بات ہو، اس کے بارے میں بیان کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے جھوٹی بات۔ تو ایسے بات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ وَلَا تَخْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا علم تمہارے پاس نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ تو یہ ہے بدگمانی اور جاسوسی کرنا۔ اگر پتہ چل گیا کسی انسان کو کہ ہمارا جاسوس ہے یہ، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ، چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑا خاموشی کے ساتھ یہ کام کر جاتے ہیں، اب پتہ چلتا بھی نہیں ہے کہ جاسوس ہمارا ہے، یہ بڑا خاموشی کے ساتھ بالکل ایک دم دھیرے رہیں گے، شانتی رہیں گے، سکون کے ساتھ میں رہیں گے، لیکن یہ کام کر جائیں گے، وہ پتہ بھی نہیں چل پائے گا آپ کو میرا جاسوس ہے یہ۔ اگر پتہ چل گیا بعد میں کہ میرا جاسوس ہے، جاسوسی کرتا ہے، میری عیب تلاش کرتا ہے، تو پھر آئندہ اس کو لوگ پسند نہیں کریں گے، کبھی بھی لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ تو بدگمانی کرنا، جاسوسی کرنا بغیر دلائل کے، بغیر مشاہدہ کیے ہوئے، بغیر دیکھے، اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور لوگ بدک جاتے ہیں۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اختلاف انتشار پیدا ہونے کے نواں سبب کیا ہے؟ بغض و حسد کرنا۔ بغض و حسد کرنا، بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ظاہراً بالکل دکھا کر دشمنی کرتے ہیں، چلو کچھ حد تک ٹھیک ہے، یہ اس کو بولتے دشمن، وہ ٹھیک ہیں، وہ ظاہر میں ہوتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں ظاہراً، اور بالکل لوگ سمجھ میں آتے ہیں کہ میرے دشمن ہیں یہ لوگ۔ لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بغض کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کس طرح؟ باطناً، دل کے اندر میں، پتہ چلے گا نہیں آپ کو، لیکن وہ کام کر جائیں گے، آپ کے خلاف سازش کریں گے، آپ کے خلاف باتیں بنائیں گے۔ تو یہ ہے بغض و حسد کرنا۔ لوگ اس سے بھی دور ہو جاتے ہیں، بدک جاتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ، اور یہ کرو لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، کینہ کپٹ نہ رکھو، ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ولا تحسسوا، اور تم میں نہ لگو، بلکہ کیا ہو جاؤ؟ وکونوا عباد اللہ اخوانا، تم سب مل کر اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کے رہو۔ اسی طرح اختلاف انتشار پیدا کرنے کے آخری سبب اور 10واں سبب یہ ہے قطع تعلق کر لینا، رشتے ناتوں کو بالکل توڑ دینا، نہ سلام، نہ کلام، نہ کبھی جانا، نہ کبھی ملنا، اس سے بھی لوگ نفرت پیدا کرتے ہیں، لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص صرف دنیاوی غرض سے، دنیاوی لحاظ سے، دنیا کے لیے ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے بات چیت نہ کرے، سلام کلام بند کر دے، اس کی یہاں آنا جانا بند کر دے، ملاقات بند کر دے، تو دوسرے لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے تعلق کے دوری ہونے کی اور اختلاف منتشر ہونے کی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کہ کسی مسلمان کے لیے، کسی اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ بات چیت کو بند رکھے۔ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھنا یہ حرام ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، اسلام دین فطرت کا نام ہے، اسلام نے کم سے کم کچھ اجازت دی ہے۔ چلو کچھ کھٹپٹ ہوتا ہے انسان کے اندر میں، جہاں برتن ہوتے ہیں 10 وہاں آوازیں ہوتی ہیں، کھنکھناہٹ کی پیدا ہوتی رہتی ہے، کم سے کم 3 دن کا مہلت دو، 3 دن کے اندر جو ہو جائے، لیکن 3 دن کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ حدیث میں یہ بات بھی اللہ کے نبی نے واضح کر دیا، جو شخص 3 دن کے بعد شروع کرے گا سلام سے وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ تو دل میں کینہ کپٹ رکھنا 3 دن سے زیادہ یہ بالکل منع ہے، بلکہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ 2 شخص ایسے ہیں جس کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ ایک وہ شخص جو کینہ کپٹ رکھے اپنے بھائی کے خلاف، اور دوسرا وہ شخص جو مشرک ہو، جو شرک کرنے والا ہو، تو یہ 2 شخص کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ
چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، کسی کے خلاف بغض رکھنا، دشمنی رکھنا اور اپنی بھڑاس کو نکالنا کسی کے ذریعے سے یا باہر میں، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ۔ تو یہ 10 ایسے اسباب ہیں، اگر ان اسباب کو اگر مد نظر رکھا جائے، سامنے رکھا جائے اور ان اسباب سے، ان وجوہات سے پرہیز کیا جائے تو انشاءاللہ بہت حد تک ممکن ہے ہمارے درمیان جو اختلاف ہے، جو دوری ہے، جو انتشار ہے، جو نفرت ہے، وہ اتفاق میں بدل جائے گی اور وہ نفرت محبت میں انشاءاللہ پھر دوبارہ پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتحاد، اتفاق عطا فرمائے اور نفرت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔